بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء آف دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج، جماعت نہم، مضمون اردو، سبق نمبر 9، آرام و سکون، مصنف امتیاز علی تاج، صنف ادب یکبابی ڈرامہ، ماخوذ از امتیاز علی تاج کے یکبابی ڈرامے۔ عزیز طلباء، ہم نے مصنف امتیاز علی تاج کا تعارف پڑھ لیا ہے۔ آج ہم اس سبق کی ریڈنگ کریں گے۔ یہ سبق جو ہے صنف ادب کے لحاظ سے یکبابی ڈرامہ ہے، یعنی کہ مختصر ڈرامہ جو ایک ہی نشست میں دیکھا یا پڑھا جا سکے۔ آرام و سکون لفظ جو ہے مرکب عطفی ہے، اس میں حرف عطف آیا ہے واو، تو یہ مرکب عطفی ہے آرام و سکون۔ ماخوذ از یعنی جس کتاب سے لیا گیا ہے، اس کی تصنیف جو ہے امتیاز علی تاج کی یکبابی ڈرامہ۔ اور یہ سبق کی پڑھائی اس میں ہم کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی اور مرکزی خیال بھی پڑھیں گے۔ سبق کی پڑھائی کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا سبق کا میں تعارف کروا دیتی ہوں کہ اس سبق میں صاحب خانہ چونکہ دفتر کے کام کاج کی وجہ سے اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اور ڈاکٹر ان کی بیوی کو ہدایت دیتا ہے کہ ان کو آرام و سکون کی ضرورت ہے، دوا کی نسبت، یعنی دوا سے زیادہ ان کو آرام و سکون کی ضرورت ہے، ان کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے، ان کے کمرے میں شور و غل بالکل نہ ہو۔ خاموشی جو ہے ان کے اعصاب کو تقویت بخشے گی، اور جس کی وجہ سے یہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، اس لیے ان کے آرام و سکون کا پورا خیال رکھا جائے۔ اب بیوی چونکہ باتونی ہوتی ہے، اپنے طور پہ تو وہ شوہر کا مکمل طور پر دھیان رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اپنی زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے یا زیادہ باتونی ہونے کی وجہ سے یا غیر منتظم اس کی جو عادات ہیں وہ غیر منتظم ہیں، یعنی کہ اس میں گھر کو سنبھالنے کی یا اس میں سلیقہ اس چیز کا کم ہوتا ہے، وہ اپنے شوہر کا خیال صحیح طور پہ نہیں رکھ سکتی، اور گھر میں شور کرنے میں سب سے اہم جو کردار ہے وہ بیوی کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اس سبق میں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ گھر کو چلانے میں جو ہے وہ گھر کی جو مالکن یا بیوی یا خاتون خانہ جو ہے وہ ایک اہم رول ادا کرتی ہے، اور وہ کس طرح سے یہ رول ادا کر سکتی ہے۔ اس سبق میں ایک فنی طور پہ ایک مزاح کی شکل میں اس چیز کو ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سبق کی باقاعدہ ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ آرام و سکون، صفحہ نمبر ہے 72، 72، پیج نمبر 72۔ آرام و سکون ڈرامہ چونکہ آپ کو پتہ ہے مکالمہ کی شکل میں ہوتا ہے، اور یہ ابھی ڈاکٹر اور بیوی کے مابین مکالمہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر: جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں۔ تردد یعنی پریشانی یا فکر کی کوئی بات نہیں۔ میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے۔ معائنہ یعنی اچھی طرح سے چیک اپ، ایگزامن کر لیا ہے۔ صرف تھکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ حرارت یعنی تپش، بخار۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بیوی: ڈاکٹر صاحب، ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ یہی حال ہے۔ صبح 10 بجے جا کر شام کے 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ ڈاکٹر: جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک ہی روز آرام و سکون سے گزارا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ بحال یعنی تندرست یا ٹھیک ہو جائے گی۔ بیوی: 20ویں مرتبہ کہہ چکی ہوں۔ 20ویں مرتبہ یعنی کئی دفعہ، ہمیشہ یہی کہتے ہیں۔ 20ویں مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو۔ نصیب دشمنا صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نصیب دشمنا کہ اللہ نہ کرے، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، مگر حاک اثر نہیں ہوتا، بالکل بھی اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں، کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زور پر ہے۔ بے طرح زور پہ ہے یعنی بہت زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر: ہر روز تھوڑا
وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یعنی کہ انسان اگر مسلسل کام کرتا رہے اور وہ اپنے لیے تھوڑا سا ریسٹ کا وقت نہ نکالے تو ظاہری سی بات ہے وہ بیمار پڑ جائے گا، اور بیمار پڑ کر اسے اپنا بہت سا وقت اس میں صرف کرنا پڑے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ انسان کام کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آرام بھی کر لے. بیوی، یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا، سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بیوی پہلے ڈاکٹر سے مخاطب ہے کہ یہ بات آپ نے ان کو بھی کہی ہے، پھر شوہر کی طرف مڑتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے سن لیا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں ہوں، یعنی کہ میاں مکمل جواب نہیں دیتے، صرف ہوں پہ ہی اکتفا کرتے ہیں. ڈاکٹر، جی ہاں، میں نے سمجھا کہ اچھی طرح تاکید کر دی ہے، دن بھر خاموش لیٹے رہیں. بیوی، تو تاکید کیا میں نہیں کرتی؟ تاکید یعنی نصیحت یا تلقین، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو. ڈاکٹر، جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پوری طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے، یعنی کہ مکمل طور پہ میری ہدایات پر عمل کریں گے. میں نے ان کو آرام کرنے کا کہا ہے اور خاموشی میں تھوڑا سا اپنا وقت گزاریں تو یہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، اور انہوں نے مجھ سے ایسا کرنے کا وعدہ کیا ہے. بیوی، اور دوا کس کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر، جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں ہے. مطلق یعنی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ صرف ان کے آرام اور سکون کا خیال رکھیے. غذا جو کچھ دینی ہے وہ میں لکھ چکا ہوں. یعنی ڈاکٹر نے ان کو دوا نہیں لکھ کے دی، صرف ان کو تقویت والی غذا لکھ کے دی ہے اور آرام و سکون کا مشورہ دیا ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا آرام کر لیں گے تو یہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے. نیکسٹ پیج 73 صفحہ 73. بیوی، فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی. ڈاکٹر، اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی. یعنی فیس ہے کوئی بات نہیں، مل جائے گی. بیوی اونچی آواز سے پکار کر، ارے للو. للو نوکر کا نام ہے. اس میں تیسرا کردار جو ہے وہ للو کا ہے. ایک صاحب خانہ، دوسرا بیوی، تیسرا ڈاکٹر، اور چوتھا کردار جو ہے وہ للو کا ہے، نوکر ہے ان کا. میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیو. ڈاکٹر، ایک بات عرض کروں بیگم صاحبہ، مریض کے کمرے میں شور غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے. مضر یعنی نقصان دہ. خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے، تقویت، طاقت. بیوی، مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا. ملازم آتا ہے. للو، حضور. ڈاکٹر، اٹھا لو یہ بیگ. آداب. بیوی، ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں. قریب آ کر میں نے کہا، سو گئے کیا؟ شوہر کو مخاطب کر کے کہتی ہے، کیا سو گئے ہو؟ میاں ہوں، یوں ہی چپکا پڑا ہوا ہوں، یعنی کہ ایسے ہی چپ کر کے لیٹا ہوا ہوں. بیوی، بس بس چپکے ہی پڑے رہیے. ڈاکٹر صاحب بہت تاکید کر گئے ہیں، بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ آپ بات بھی نہ کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تھکان ہوتی ہے. تھکان یعنی تھکن ہوتی ہے. تمام وقت پورے آرام اور سکون سے گزاریں. سمجھ کے نا؟ میاں ہوں، کراہتا ہے یعنی تکلیف کے ساتھ اس کو وہ درد، بڑی آواز اس کے منہ سے نکلتی ہے. بیوی، کیوں، بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ میاں ہوں. اب میاں زیادہ بات نہیں کر رہا، صرف ہوں پہ ہی گزارا کر رہا ہے، ہوں سے ہی جواب دے دیتا ہے، لیکن بیوی مسلسل اس کے ساتھ باتیں کیے جا رہی ہے. بیوی، سونے کو جی چاہ رہا ہے تو چلی جاؤں. میاں، اچھی بات. یعنی کہ وہ درد وری آواز میں کہتا ہے، تکلیف وری آواز میں کہتا ہے کہ ہاں تم چلی جاؤ تو بہتر ہے. بیوی، اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اچھا، بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں. گھنٹی کہاں گئی؟ اب گھنٹی گم ہو جاتی ہے اور بیوی گھنٹی ڈھونڈنے میں لگ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ میں مسلسل باتیں کیے جاتی ہے. نیکسٹ پیج 74 صفحہ نمبر 74. رات میں نے آپ کی میز پہ رکھی تھی. اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے.
الٹ پلٹ مرکب تابع مومل یعنی کہ بامانی لفظ کے ساتھ بے معنی لفظ کا اضافہ الٹ پلٹ کر دیتا ہے، یہ مرکب تابع مومل ہے۔ کنڈی کی آواز، کون ہے نامراد، ارے للو دیکھو، اب باہر دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو وہ وہیں سے چلاتی ہے، اپنے نوکر کو کہتی ہے للو دروازے پہ دیکھو کون ہے۔ بیوی، یہ کون کوار توڑے ڈال رہا ہے، کوار یعنی دروازے پہ کوئی دستک دے رہا ہے تو ساتھ میں وہ شور کرتی ہے کہ کون ہے جو دروازے کو توڑے ڈال رہا ہے، یعنی کہ زور زور سے دستک دے رہا ہے کہ دروازہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ للو نوکر جو ہے، دور سے، سکا ہے بیوی جی، سکا کہتے ہیں پانی بھرنے والا جو پانی لاتا ہے گھروں میں، ماشکی۔ بیوی، سکا، گھر میں بہرے بستے ہیں، بہرے جو کم سننے والے یا جن کو بالکل سنائی نہیں دیتا۔ کمبخت، اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، اللہ ماروں کو اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور ہول نہ ہونے پائے اور اس سے کہو یہ کیا وقت ہے پانی لانے کا، اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں صبح سویرے ہو جایا کرو، کان پر جوں نہیں رینگتی، کان پر جوں نہیں رینگتی یعنی بات کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، محاورہ ہے، ٹھیک ہے، کان پہ جوں نہیں رینگتی یہ محاورہ ہے، کسی بات کا اثر نہ ہونا۔ میاں، ارے بھائی اب بخشو اسے، اب وہ کمرے میں کھڑی مسلسل باتیں کر رہی ہے اور حالانکہ ڈاکٹر نے بھی اس کو نصیحت کی ہے اور خود بھی اس بات کو سمجھتی ہے کہ شوہر کو آرام کی ضرورت ہے، اس کے کمرے میں شور و غل نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود وہ کمرے میں فضول باتیں اور شور و غل مچائے ہوئے ہے۔ تو شوہر کہتا ہے کہ اب چھوڑ دو اس کو، بیوی، بخشوں کیسے، ذرا طرح دو یعنی ذرا سا ان کو شے دے دو، ذرا سا ان کو اگر نرمی دکھا دو تو یہ لوگ سر پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ میاں، ہوں کراہتا ہے، پھر وہ تکلیف بھری آواز نکالتا ہے کہ ہوں۔ بیوی، کیوں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ میاں، ہوں۔ بیوی، للو سے کہوں آ کر دبا دے؟ میاں، ہوں۔ بیوی، یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پہ رکھی ہے، آپ بتائیے، آپ سے آپ آ گئی یہاں، پاؤں تھے اس کے، اب وہ گھنٹی اس کو مل جاتی ہے جو کہ انگیٹھی پہ پڑی ہوتی ہے اور وہ ساتھ ساتھ میں کہتی ہے کہ یہ خود ہی یہاں پہ آ گئی، میں نے تو یہاں پہ نہیں رکھی تھی، اب یہاں پہ اس کے پاؤں تھے جو چل کے یہاں آ گئی۔ یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں اور وہ سارا الزام اب کس پہ لگ گیا؟ نوکر پہ، کہ للو نے وہاں پہ رکھی ہیں۔ کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پہ رہنے نہ دے گا، اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ کیوں لگاتا ہے۔ للو او للو، اب وہ وہیں سے مسلسل اپنے نوکر کو آوازیں دیے جاتی ہے۔ میاں، ارے بائی کیوں ناحق ہل مچا رہی ہو، ہل مطلب شور، کیوں شور کر رہی ہو، گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی۔ ہوں کراہتا ہے، پھر وہ ایک تکلیف بھری آواز نکالتا ہے کہ شاید اس کی بیوی کو اس پہ رحم آ جائے اور وہ کمرے سے نکل جائے۔ نیکسٹ پیج ہے 75، صفحہ نمبر 75 آ جائیں اس پہ۔ بیوی، تم نے ہے وہ کیوں؟ میاں، ننا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا تھا۔ ابھی 5واں کریکٹر آ گیا، ننا، جو ان کا بیٹا ہے، ننا کہتے ہیں اس کو پیار سے، تو یہ 5واں کردار ہے ننا۔ میرا دم الجھنے لگا تھا، ہوں کراہتا ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ رات کو جو ان کا بیٹا ہے ننا وہ بار بار اس کو بجا رہا تھا تو میاں نے خود ہی اٹھا کر اسے اس سے دور انگیٹھی پہ رکھ دیا۔ للو، آ کر مجھے بلایا ہے بیوی جی، وہ کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے مجھے بلایا؟ بیوی، کمبخت، اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ للو، آپ نے ریٹھے کوٹنے کو کہا تھا، وہ گودام میں ڈھونڈ رہا تھا۔ میاں، ہوں کراہتا ہے۔ بیوی، صبح سویرے کہا تھا، کمبخت، تجھے اب تک ریٹھے نہیں مل چکے؟ للو، جی مہلت بھی ملے، ادھر گودام میں جاتا ہوں، ادھر کوئی بلا لیتا ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے وقت ہی نہیں ملا، مہلت ہی نہیں ملی کہ میں گودام میں جاؤں اور ریٹھے نکال کے لاؤں۔ بیوی، ہاں بڑا کام رہتا ہے نا، بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی، سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی یعنی کہ اس کو کسی اور کام کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ملتی، اتنا سارا کام ہوتا ہے۔ بھاگ یہاں سے، نکل، جا کر ریٹھے ڈھونڈ۔ للو جاتا ہے۔ بیوی، تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سامنے رکھ جاتی ہوں، میاں کراہ کر کوار بند کرتی جانا۔ اب اس کی تکلیف کی حد ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے جاتے وقت دروازہ بند کر کے جانا۔ بیوی، پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا؟ میاں تنگ آ کر، نہیں بابا نہیں۔ اب میاں
بہت زیادہ تنگ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، بالکل نہیں تنگ ہوگا، تم اب یہاں سے جاؤ۔ بیوی: ارے ہاں، یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں، کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو، یہ نیچے پڑا ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگودانے کی کھیر، یخنی، کیا تیار کرا دوں اس وقت کے لیے؟ جو چیز چاہے۔ اب ڈاکٹر جو اس کو غذا لکھ کے دیتا ہے کہ مالٹڈ ملک دینا ہے، مالٹڈ ملک یعنی نارنگی کا رس، ساگودانے کی کھیر، ساگودانہ کہتے ہیں سفید رنگ کے گول دانے جنہیں دودھ میں کھیر کی طرح پکا کر مریضوں کو کھلاتے ہیں، اور یخنی وغیرہ یعنی اس کو دینی ہے، یہ تقویت والی غذا ہے۔ تو پھر وہ میاں کہتا ہے کہ جو چیز چاہے تم بنا دو۔ بیوی: اس میں میرے جی چاہنے کا کیا سوال، یعنی کہ میری مرضی تو نہیں، آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز بتائیں تو میں وہ بنا دوں۔ میاں: ساگودانہ بنا دینا تھوڑا سا۔ پھر وہ تنگ آ کے کہہ دیتا ہے کہ تم ساگودانہ ہی بنا دو۔ اگلا صفحہ 76۔ بس اس سے کیا بنے گا، یخنی پی لیتے تھوڑی سی، چوزے کی یخنی بنوائی دیتی ہوں، مکوی چیز ہے، مکوی یعنی طاقت والی۔ میاں: بنوا دو۔ بیوی 2 قدم چلتی ہے، مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی، یخنی کی تیاری میں چوزہ بازار سے منگوانا ہوگا، اس للو اللہ مارے کو تو تم جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے۔ میاں: اوہو۔ بیوی: تو پھر یوں کرتی ہوں، صحن میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے۔ اب صحن میں سے بچے کی وہ گاڑی کی آواز آتی ہے تو میاں جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ کٹ پٹ کیا شروع ہو گئی؟ تو بیوی کہتی ہے ننا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا، نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے، نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے۔ ارے میں نے کہا ننا نہیں مانے گا نامراد، چھوڑو اس پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے پھرتے ہو، صاحبزادے کا دل کسی طرح سیر ہونے کو نہیں آتا، سیر ہونے کو نہیں آتا یعنی اس کا دل بھرتا نہیں ہے، اس سے چولہے میں جھونک دوں گی، یعنی چولہے میں ڈال کر جلا دوں گی اس کمبخت کو۔ گاڑی کا کہتی ہے کہ اس کو چولہے میں ڈال کر اس کو آگ لگا دوں گی۔ اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ ابا بیمار پڑے ہیں، شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ میاں ہوں کراہتا ہے، پھر وہ تکلیف بھری آواز نکالتا ہے، یعنی کہ وہ بیوی کو احساس دلانے کی پوری کوشش کر رہا ہے کہ میں تمہاری باتوں سے اب پریشان ہو گیا ہوں، اب خاموش ہو جاؤ، مجھے آرام کرنے دو۔ بیوی: کم نہیں ہوا درد؟ میاں: اوہو۔ بیوی: دبا لیتے تو گھٹ جاتا۔ میاں: اوہو، یعنی کہ اگر میں تھوڑا سا تمہیں ٹانگیں وغیرہ داب لوں تو شاید تمہیں آرام آ جائے۔ تو میاں پھر اب تکلیف بھری آواز نکالتا ہے کہ شاید بیوی کو اس تکلیف کا احساس ہو، لیکن بیوی سمجھنے کو نہیں آتی۔ بیوی کہتی ہے تو میں کیا کہہ رہی تھی، کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ پھر ننے کی پٹ پٹ کی آواز، پھر وہی نہ مانے گا نامراد، ٹھہر تو جا، غصے میں جاتی ہے۔ میاں کراہتا ہے، دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے، چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ، بچہ رونے لگتا ہے، چپ نامراد، اتنا خیال نہیں کہ ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شور و غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی، چپ، خبردار جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈالوں گی، گلا گھونٹ ڈالوں گی یعنی گلا دبا دوں گی۔ بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ نیکسٹ صفحہ 77 پیج نکالیں۔ کمبخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈنگا ہے، بے ڈنگا یعنی کہ بے مطلب کا، جس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے، چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے۔ میاں اس ہنگامے سے زچ ہو کر، زچ یعنی تنگ آ کر، اس سے کراہے جا رہے ہیں، تکلیف سے آواز نکال رہے ہیں۔ بیوی کی آواز غائب ہو جاتی ہے، کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ اب میاں کے کمرے میں اسے لگتا ہے کہ کوئی جھاڑو دے رہا ہے۔ میاں چونک کر ہوں، ارے بھائی یہ گرد کہاں سے آنے لگی؟ گرد یعنی مٹی دھول، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت ناگواری سے جو کہتے ہیں، یہ ناگواری کے موقع پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میاں جھاڑو دے رہا ہوں صاحب جی۔ میاں کمبخت دفع ہو یہاں سے، ملازم جھاڑو نہ دوں تو خفا ہوں گی بی بی جی۔ میاں کہتا ہے بی بی جی کا بچہ، نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے ملازم جاتا ہے، کوار بند کر کے جا، دروازہ بند کر کے جاؤ۔ میاں کراہ کر چپ ہو جاتا ہے، ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے، ارے بھائی کہاں گئی، ارے کوئی ٹیلی فون تو سنتے آؤ، لا حول ولا قوت۔
خود اٹھتا ہے. ہیلو میں اشفاق بول رہا ہوں. بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں. اب میاں کا نام کیا ہے یہاں پہ مینشن کر دیا کہ اس کا نام کیا ہے اشفاق. بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہے. اس طرف کسی دوست کا کسی سہیلی کا فون ہے بیگم اشفاق کی. اس وقت کمرے میں نہیں ہے جی. یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے. میں علیل ہوں. علیل بیمار ہوں. کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں گلا بھی خراب ہو. آپ پھر سے کسی وقت فون کر لیجئے گا. میں نے عرض کیا نا چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا. زور سے فون بند کرتا ہے. بد تہذیب گستاخ کہیں کی. غصے کے ساتھ وہ جو فون کے اس طرف کوئی ان کی سہیلی ہے یا دوست ہے اس کو کہتے ہیں کہ بد تہذیب گستاخ کہیں کی. بیوی مجھے بلایا تھا ہے تم اٹھے کیوں؟ میاں اتنی آوازیں دی کوئی سنے بھی. بیوی توبہ توبہ لیٹو لیٹو میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی. للو کو ریٹھی نکال کر دے رہی تھی. بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہو جاتا ہے. میاں فون تھا تمہارا. بیوی کس نے کیا تھا؟ نیکسٹ پیج. 78 صفحہ. میاں ہوگا کوئی اب مجھے کیا پتا. بیوی جب اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا. میاں میں نے کہہ دیا نا پھر کر لیں فون. بیوی مفت کی الجھن میں ڈال دیا. اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی. میاں اے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہ تھا ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی. تم خدا کے لیے ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ. میرا سر پھٹا جا رہا ہے. بیوی اب اسے کیوں کر روک دوں میں؟ میاں بابا ایک رکا لکھ کر بھیج دو. میں بیمار ہوں. ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام اور سکون کی ضرورت ہے. ایک روز ان کے صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی. نغمہ سرائی یعنی گانا نہ گایا تو دنیا کسی بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی. بیوی کہے تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائے یعنی ان کو یہ بات بری نہ لگ جائے. میاں مناسب الفاظ میں لکھو نا. کراہتا ہے. بے سرے گانے کا شور جاری رہا. میاں کراہ رہا ہے. یک لخت بچے کی رونے کی آواز. اسی وقت پھر بچے کی رونے کی بھی آواز آتی ہے. بیوی ارے کیا ہو گیا ننے؟ بچہ زور سے گر پڑا. نکل آیا. بیوی زور سے خط لکھ رہی ہوں. ابھی آئی چپ ہو جا. پھر وہ وہیں سے چیختی ہے کہ ابھی میں خط لکھ رہی ہوں تم چپ ہو جاؤ. میاں کراہتے ہوئے یک نہ شد دو شد یعنی کہ ایک مصیبت ٹلی نہیں اوپر سے دوسری مصیبت آ گئی. بیوی توبہ آپ تو بکھلائے دیتے ہیں. انسان ہوں دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں. بچے کو چپ کیوں کرا سکتی ہوں؟ نامراد چپ ہو جا. نکل آئے تو کیا قیامت آ گئی؟ ابھی آ رہی ہوں 2 سطریں لکھ دوں. میاں کراہتا ہے. بے سرے گانے اور بچے کے رونے کی آواز جاری ہے. میاں ختم نہیں ہوا خط. جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو. دفتر لکھنے بیٹھ گئی یعنی کیا باتیں لکھنے بیٹھ کی گئی ہو. نیکسٹ صفحہ 79. بیوی ابھی ہوا جاتا ہے ختم یعنی کہ ابھی ہاتھ ختم کر رہی ہوں. اس خل میں ایک فقیر کی آواز شامل ہو جاتی ہے یعنی کہ گھر میں یہی شور شرابہ چل رہا ہوتا ہے کہ باہر سے ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے. فقیر بال بچے کی ہیر راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو. میاں کرا کر یعنی کہ جو فقیروں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے مانگنے کا کہ راہ سے گزرتے ہوئے کسی فقیر کو کوئی کچھ 1-2 روپے یا کھانے کو کچھ مل جائے. میاں کرا کر بس ان ہی کی کسر رہ گئی تھی یعنی کہ اب ان کی کمی رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہوگی. بیوی تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لے آئی. اب بیوی کہتی ہے تو میں نے تو نہیں اسے بلایا وہ خود ہی آیا ہے. میاں ارے تو خدا کے لیے سے رخصت تو کراؤ یعنی اب اس کو بھیجو کچھ دے دلا کے. بیوی ارے او للو. للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے. ہاون دستہ کہتے ہیں پتھر یا لوہے کا برتن اور ڈنڈا جس سے چیزوں کو کوٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے جس میں چیزوں کو ڈال کر کوٹا جاتا ہے. اور یہ جو ریٹھے ہیں ایک درخت کے گول پھول ہیں جسے توڑ کر باہر والے موٹے چھلکے کو کپڑے دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بے سرے گانے میں بچے کے رونے اور فقیر کی صدائیں اور ہاون دستے کی دمک شامل ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ اس کے ریٹھے کوٹنے کی آواز بھی اس میں شامل ہے. ساتھ میں بچہ گانے گا رہا ہے اور باہر سے فقیر کی صدائیں آ رہی ہیں اور ساتھ میں بچہ بھی رو رہا ہے. تو یہ سارا شور شابہ سن کر شوہر جو ہے جو میاں ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں. میاں کہتے ہیں ہائے توبہ 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 ہائے. بیوی ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے. اب بیوی کی بھی آواز اس شور میں شامل ہو جاتی ہے.
للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ میاں جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی ٹوپی اور شیروانی؟ میاں ہاں، میں دفتر جا رہا ہوں۔ اب دفتر جا رہا ہوں؟ ہے وہ کیوں؟ میاں آرام اور سکون کے لیے۔ اب کیوں کہتا ہے آرام و سکون کے لیے؟ کہ اس ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کو گھر میں بالکل آرام و سکون ہو، ان کے کمرے میں کوئی شور و غل نہ ہو، ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے اور کچھ دیر آرام کرنے سے ان کو تقویت کی غذا بھی دی جائے تو ان کو دوا کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن بیوی کے مسلسل شور کی وجہ سے، فقیر کی صدا، بچے کا رونا، نوکر پر آوازیں، پھر نوکر کا ریٹھے کوٹنا، یہ سارے شور شرابے سے وہ تنگ آ کے کہتا ہے کہ یہ آرام و سکون مجھے گھر میں نہیں بلکہ دفتر میں مل جائے گا، تو پھر وہ دفتر جانے کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اس میں سارا جو عمل دخل ہے وہ بیوی کا ہے کہ اگر بیوی منتظم ہوتی یا اچھی سلیقہ شعار ہوتی تو اس کو پتہ ہے کہ شوہر کے آرام و سکون کا خیال کس طریقے سے رکھنا ہے اور ان ساری چیزوں کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں مینیج کرنے میں